بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہانی سعودی ہارٹ سرجن ڈاکٹر خالد الجبیر نے اپنے ایک لیکچر میں بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ منگل کا دن تھا کہ جب میں نے ایک 2.5 سالہ بچے کے دل کا آپریشن کیا۔ اگلے دن یعنی بدھ کو اس کی حالت تسلی بخش تھی، مگر جمعرات کو دن کے 11 بجے ایک نرس نے مجھے اطلاع دی کہ بچے کے دل کی حرکت بند ہو گئی ہے۔ میں وارڈ کی طرف بھاگا اور پورے 45 منٹ تک دل کا مساج کیا۔ اس پورے عرصے میں دل کی حرکت بند تھی، لیکن اللہ کی قدرت کے 45 منٹ کے بعد دل نے پھر دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا بچے کے والدین کو اس صورتحال کی اطلاع دینی چاہیے۔ میں اس کے باپ کی تلاش میں نکلا، وہ تو نہ ملا لیکن اس کی والدہ مل گئی۔ میں نے اسے ساری صورتحال بتائی اور بتایا کہ حرکت قلب کا رکنا اصل میں بچے کے گلے میں خون کے جاری ہونے کی وجہ سے ہے، اور یہ خون کیوں جاری ہوا ہے اس کی وجہ ابھی ہم نہیں جان سکے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے دماغ کی موت واقع ہو گئی ہے۔ میرا خیال تھا کہ یہ سنتے ہی وہ خاتون چیخے گی، چلائے گی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب اس نے الحمدللہ کہہ کر سر جھکا لیا۔ 10 دنوں کے بعد بچے نے چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ اس کا دماغ بھی بالکل صحیح کام کر رہا تھا، لیکن 12 دنوں کے بعد بچے کے دل کی حرکت پھر رک گئی، اور اس کی وجہ وہی گلے میں خون کا جاری ہونا تھا۔ اس بار ہم نے پھر 45 منٹ مساج کیا، مگر بے سود، دل کی حرکت بند کی بند رہی۔ میں نے پھر اس کی ماں کو اطلاع دی اور کہا کہ اب کوئی امید نہیں۔ ماں نے یہ الفاظ پورے صبر اور تحمل سے سنے اور کہا الحمدللہ۔ پھر اس نے کہا میرے اللہ، اگر اس بچے کی صحت یاب ہونے میں کوئی بہتری ہے تو اسے محض اپنے کرم سے صحت یاب کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سر جھکا لیا۔ ایک بار پھر معجزہ ہوا اور بچے کے دل نے پھر کام شروع کر دیا، مگر بات یہیں پہ نہ رکی۔ 6 ماہ میں بچے کو اس طرح کے 6 اٹیک ہوئے اور اس کا دل دھڑکنا بند کر دیتا۔ آخر 6 ماہ کے بعد ایک اور فزیشین بچے کے گلے میں ہونے والی بلیڈنگ روکنے میں کامیاب ہوئے تو ساتھ ہی دل کی حالت بھی سنبھلی۔ اب بچہ تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا کہ ہمیں ایک نئی مصیبت نے آن لیا۔ اس کے دماغ میں ایک رسولی بننا شروع ہو گئی، اور یہ ایسی رسولی تھی کہ اس طرح کی رسولی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس کی والدہ کو اطلاع دی، لیکن وہ اس بار بھی الحمدللہ کہہ کر چل دی اور میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ ہم نے بچے کو فوری طور پر دماغ کے سرجیکل وارڈ میں منتقل کیا۔ الحمدللہ کے 3 ہفتوں کے علاج سے وہ کافی حد تک بہتر تو ہو گیا، لیکن چلنے پھرنے کے قابل پھر بھی نہ تھا۔ ابھی 2 ہفتے گزرے تھے کہ اسے 106 ڈگری بخار نے آن لیا۔ اس بخار کی وجہ بلڈ پوائزننگ تھی۔ میں نے ایک بار پھر یہ صورتحال اس کی ماں کو بتائی اور اس نے ایک بار پھر یہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی، میرے مالک، اگر میرے بچے کے صحت یاب ہونے میں کوئی بہتری ہے تو اسے محض اپنے کرم سے صحت یاب کر دے۔ اس بچے کے ساتھ والے بستر پر ایک اور بچے کو 100 ڈگری بخار تھا اور اس کی ماں چیخ و پکار کر رہی تھی کہ ڈاکٹر میرے بیٹے کو بچا لو۔ میں نے اسے کہا تم نہیں دیکھتی کہ اس بچے کو 106 بخار ہے، لیکن پھر بھی اس کی ماں کس قدر صبر سے بیٹھی ہوئی ہے اور تم صرف 100 بخار پر واویلا مچا رہی ہو۔ اس نے کہا اس کا کیا ہے، یہ عورت تو بے وقوف ہے۔ اس پر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اجنبی ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ میری پچھلی 23 سالہ سروس میں یہ پہلی ایمان والی عورت تھی، اور واقعتاً وہ باقی سب میں کتنا اجنبی لگ رہی تھی۔ 6.5 ماہ گزر چکے تھے۔ یہ بچہ اب ICU سے باہر آ گیا تھا، مگر اس کا حال یہ تھا کہ وہ نہ چل سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، اور نہ ہی ہل جل سکتا تھا۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ اس کا سینہ بھی کھلا ہوا تھا، جس میں سے اس کا دل صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کی ماں مسلسل اس کے ساتھ تھی، وہ اس کے کپڑے تبدیل کرتی، اس کی خدمت کرتی، مگر اسی پہاڑوں جیسے صبر کے ساتھ۔ وہ ماں جس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے قبر کی طرف جا رہا ہو، لیکن پھر بھی اس کے ایمان کا یہ حال ہو کہ وہ اس کو اللہ کے سپرد کر کے چپ ہو جاتی ہو۔ اس طرح کے ایمان اور تسلیم و رضا کی میری زندگی میں یہ پہلی مثال تھی۔ لیکن ایک بار پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ مزید 2.5 ماہ گزرے تھے کہ یہ بچہ اپنی ماں کی دعاؤں کے صدقے مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ ہم سب نے اس کو خوشی خوشی ہاسپٹل سے رخصت کیا۔ سارا ہاسپٹل اس کا گواہ تھا کہ جب سارے اسباب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو دعا کس طرح بڑھ کر تھام لیتی ہے۔ لیکن یہ کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل کہانی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا وہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔
उस बच्चे को हॉस्पिटल से गए 1.5 बरस गुजर चुका था कि मुझे एक मुलाजिम ने इतला दी कि एक मर्द, औरत और उनके 2 बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। मैं उनसे मिलने गया तो खुशी और हैरत में डूब गया कि ये वही वालिदैन थे जिनके बच्चे का मैंने ऑपरेशन किया था। वो बच्चा अब 5 साल का था और अपने माँ बाप के साथ वो भी आया था। वो एक फूल की मानिंद खूबसूरत था और खूब भाग दौड़ रहा था। यूँ लग रहा था कि जैसे ये कभी बीमार ही ना हुआ हो। उनके साथ एक 6 माह का नौमौलूद बच्चा भी था। मैंने उनको खुशामदीद कहा और नए बच्चे की तरफ इशारा करते हुए मजाकन कहा, इस बच्चे का कौन सा नंबर है, 12वां या 13वां? बाप ने मेरी तरफ देखकर तंजन मुस्कुराया और कहा, डॉक्टर, ये हमारा दूसरा बेटा है और वो बच्चा जिसका आपने ऑपरेशन किया था वो हमारी शादी के 17 साल बाद महज दुआओं के सदक़े पैदा हुआ था, और इसके बाद उस पर और हम पर जो बीमारी की आजमाइश आई उसको आप जानते ही हैं। ये सुनते ही मैं अपने आंसू न रोक सका। मैंने बाप का दामन थामा और उसको अलग ले गया और उससे पूछा, मुझे बताओ, ये तुम्हारी बीवी किस दुनिया की रहने वाली है? वो औरत जिसने बांझपन के 17 साल देखे हों, उसके बच्चा पैदा होकर मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला हो जाए मगर वो फिर भी सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े। वो यकीनन इस दौर की औरत नहीं, शायद सहाबियात के काफिले की कोई बिछड़ी खातून है जो इस दौर में पैदा हो गई है। उस मर्द ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी की कोख जितनी बांझ थी उसका दिल ईमान से उस कदर ही भरा हुआ था, जरखेज था और है। कामिद ने कहा, डॉक्टर साहब, हमारी शादी को 19 बरस हो गए। इस सारे अरसे में इसने कभी तहज्जुद भी क़ज़ा नहीं की और ना इसने कभी झूठ बोला, ना किसी की ग़ीबत की है और ना फजूल गुफ्तगू। मैं जब भी घर लौटता हूँ तो वो मेरा बहुत खुशी से इस्तकबाल करती है, मुझे प्यार और दुआओं के ढेरों तोहफे देती है। उसकी ज़ुबान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से मामूर रहती है और वो नेकी, शुक्र और सब्र का मुजस्समा है। और डॉक्टर साहब, सच तो यह है कि मैं इसके तक़वे और नेकी के सामने जब खुद को देखता हूँ तो शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ, और कितनी ही बार ऐसा होता है कि मेरी निगाहें उसके सामने झुकी की झुकी रह जाती हैं और मैं उनको ऊपर नहीं उठा पाता। डॉक्टर खालिद की बयान करदा कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिसका जवाब सोचना हर शख्स के ज़िम्मे है जो ख़ुद को मुसलमान कहता है। और वह सवाल यह है कि क्या महज मुसलमानों जैसा नाम रखने से कोई मर्द हकीकत में मुसलमान मर्द या कोई औरत हकीकत में मुसलमान औरत बन सकती है? और ये कि मुसलमान होना नाम का मामला है या सिफ़ात व किरदार का? और ये कि कल क़यामत को अगर अल्लाह ने हमारे ईमानों को उस औरत के ईमान की कसौटी पर जांच लिया तो हमारे ईमान में कितना खोट निकलेगा, और क्या खोटे ईमान वाले भी जन्नत में जा सकते हैं? सोचिए, बार बार सोचिए और कोशिश कीजिए कि इसका जवाब मौत से पहले पहले मिल जाए।